بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مختصر کورس کی طرف۔ تو پہلے زکوٰۃ کی فرضیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی بھی ناراض ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کی فضیلت کے لیے یہی بھی کافی ہے کہ اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اجر دوں گا اور ان پر کوئی خوف اور ناراضگی وغیرہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید کے حوالے سے اللہ جل شانہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ صرف ان کے استہزاء کے طور پر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، اسی طرح عشر کا نصاب کیا ہے، اسی طرح قربانی کا نصاب کیا ہے، اور اسی طرح ان کے مصارف کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کن کو دی جائے گی، صدقہ فطر کن کو دیا جائے گا، عشر کن کو دیا جائے گا۔ تو آسانی کے لیے ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے زکوٰۃ کا نصاب، اور دوسری قسم ہے صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب، یعنی صدقہ فطر کے لازم ہونے کا نصاب کیا ہے، قربانی کے لازم ہونے کا نصاب کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، اور اسی طرح صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا، عشر کس کو دیا جائے گا۔ تو دوسری قسم یہی ہے، اور تیسری قسم عشر کا نصاب ہے۔ پہلی قسم زکوٰۃ کے نصاب کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز سونا ہے، لہٰذا اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب میں سے دیگر اشیاء کے علاوہ صرف سونا ہی موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا سے کم موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس چاندی کے علاوہ دیگر اشیاء زکوٰۃ کے نصاب میں موجود دیگر اشیاء موجود نہ ہو بلکہ صرف چاندی موجود ہو، تو ایسی صورت میں جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تیسری چیز ہے نقدی، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب میں دیگر اشیاء کے علاوہ صرف نقدی موجود ہو تو ایسی صورت میں جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نقدی موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ چوتھی اور آخری چیز ہے سامان تجارت، یعنی اگر کسی نے تجارت کی نیت سے کوئی سامان خریدا ہو اور اس کی تجارت کی نیت ابھی بھی برقرار ہو، تو یہ سامان اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو یا صرف نقدی ہو یا صرف سامان تجارت ہو۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا چاندی نقدی یا نقدی اور سامان تجارت یا سونا سامان تجارت یا چاندی اور سامان تجارت وغیرہ، یا ان میں سے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا ان کے پاس موجود ہو، تو اسی صورت میں جب ان تمام کی قیمت کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ایک ہے صاحب نصاب بننا۔ جب انسان صاحب نصاب بن جائے تو پھر اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی آج 27 رمضان المبارک کو صاحب نصاب بن گیا تو اگلے سال 26 رمضان المبارک کو اگر کوئی صاحب نصاب تھا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر ابتدائی سال یعنی آج وہ صاحب نصاب ہے، اس کے بعد بھی صاحب نصاب ہے، سال کے درمیان بھی صاحب نصاب ہے، لیکن جب اگلے سال 26 رمضان المبارک آ گیا تو وہ صاحب نصاب نہیں بلکہ نصاب سے وہ کم ہو گیا، اس کے پاس مال نصاب سے کم ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ زکوٰۃ ایسی صورت میں ہے جب ابتدا میں بھی مثلا آج بھی وہ صاحب نصاب ہو اور 26 رمضان المبارک میں بھی وہ صاحب نصاب
نصاب ہو، اور درمیان میں بھی صاحب نصاب سے اگرچہ بھی کم ہو لیکن آخر سال یعنی اگلے سال 26 رمضان المبارک میں وہ صاحب نصاب ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔